قصہ اکے میں بیٹھنے کا اور مشاعرے لوٹنے کا انتظار حسین۔ وارد ہونا شاعر کا لکھنؤ میں، سوار ہونا اکے پر اور جانا کباب کھانے کے لیے چوک میں۔ تذکرہ ابو الاثر حفیظ جالندھری کا اور بیان عشرت رحمانی کا، مگر عشرت رحمانی سب کچھ نادانستہ کہہ رہے تھے۔ انہیں یہ مطلق پتہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے شاعر کا ایک مداح یہ ثابت کر چکا ہے کہ حفیظ صاحب تو موٹر کار کے شاعر ہیں۔ اکا سیماب اکبر آبادی کے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ کچھ پھولوں کے گجرے ضرور ان کے گلے میں پڑنے تھے، مگر وہ بھی بالآخر حفیظ صاحب ہی کے گلے کی زینت بنے۔ یہ واردات علی گڑھ میں ایک مشاعرے کی تقریب سے گزری۔ مداح نے بڑی تفصیل سے اور خوب مزے لے کر بیان کیا کہ سیماب اکبر آبادی 3rd میں سفر کر کے علی گڑھ پہنچے، جبکہ حفیظ صاحب 2nd میں بیٹھ کر آئے تھے، اور سیماب اکبر آبادی کے مداح ان کے لیے پھولوں کے گجرے لیے کھڑے تھے، مگر ہم نے ان سے گجرے مانگے اور حفیظ صاحب کے گلے میں ڈال دیے۔ اسی پر بس نہیں ہوا، پھر یہ ہوا کہ سیماب صاحب تو اکے میں بیٹھ کر اسٹیشن سے روانہ ہوئے اور حفیظ صاحب کے لیے موٹر کار تیار کھڑی تھی۔ یہ داستان ہم نے سنی اور حیران ہو کر سوچا کہ کمال ہے۔ حفیظ صاحب علی گڑھ گئے، لکھنؤ گئے، مشاعرے پڑھے، شہر لوٹے، مگر اکے میں نہیں بیٹھے۔ ابھی ہم شاعر کی اس حرمہ نصیبی پر افسوس کرتے تھے کہ عشرت رحمانی وارد ہوئے۔ اس محفل کا ایک دور تمام ہو کر اب دوسرا دور بھی کئی ایک منزلیں طے کر چکا تھا کہ عشرت رحمانی صاحب کی آمد کا واقعہ جاں فضا ظہور میں آیا۔ بات یہ ہے کہ عشرت رحمانی صاحب آج ہی شام خود بھی ایک محفل کے دولہا تھے، اور حفیظ صاحب کا باراتی بننا بھی ان کے لیے ضروری تھا۔ انہوں نے دونوں کام خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ پہلے پاکستان کونسل میں اپنی باری بھگتائی، ڈرامے کی داستان سنائی، اور پھر وہاں سے اٹھ مقالہ بغل میں داب، قیوم نظر کو کاندھے پہ ڈال سیدھے چودھری حمید صاحب کے گھر پہنچے، جہاں آج حفیظ صاحب کی 70ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ عشرت رحمانی صاحب ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے کر دیے گئے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عشرت صاحب تحریر اور تقریر دونوں میں یکساں رواں ہیں۔ پہلے مداح نے پوری جزیات نگاری کے ساتھ حفیظ صاحب کا سفر علی گڑھ بیان کیا، دوسرے مداح نے اسی جزیات نگاری کے ساتھ شاعر کا سفر لکھنؤ بیان کیا۔ عشرت صاحب نے لکھنؤ کی باتیں کرتے کرتے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک روز حفیظ صاحب نے اصرار کیا کہ ہم اکے میں بیٹھیں گے اور چوک جا کر لکھنؤ کے کبابوں کا مزہ چکھیں گے۔ آخر کو اکا آیا اور حفیظ صاحب شوکت تھانوی مرحوم اور عشرت صاحب کے ہمراہ اکے میں بیٹھے۔ ہم نے یہ سنا اور اطمینان کا سانس لیا کہ لاہور کی فضا میں سانس لینے والے شاعر نے لاہور سے دور کی سواریوں کی بھی لذت لوٹی ہے۔ اصل میں مداح اپنے حساب سے شاعر کی تعریف کرتے ہیں اور شاعر اپنے حساب سے چلتا ہے۔ شاعر کو مداحوں نے علی گڑھ میں اکے میں نہ بیٹھنے دیا ہو، مگر لکھنؤ میں آ کر اس نے اپنا حق خود اختیاری استعمال کیا اور اکے میں بیٹھا۔ اکے تو اصل میں علی گڑھ ہی کا ہوتا ہے، مگر خیر لکھنؤ کا اکا بھی ایسا برا نہیں ہوتا۔ آخر پنڈت رتن ناتھ لکھنؤ کے اکوں میں بیٹھ کر سرشار بنے تھے۔ حفیظ صاحب بھی لکھنؤ کے اکے میں بیٹھے، مگر لکھنؤ کا اکا علی گڑھ کے اکے سے بڑھ کر نکلا۔ 4 قدم چلتا تھا اور رک جاتا تھا۔ حفیظ صاحب نے اکے والے سے جلدی چلنے کا تقاضا کیا تو نستعلیق اکے بان نے شاعر کو دیکھا اور بصد شائستگی عرض کیا کہ میرا گھوڑا نواب زادہ ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ شاعر نے تن بتقدیر اپنے آپ کو نواب زادے کی مرضی پر چھوڑ دیا۔
लश्तम पश्तम कबाबी की दुकान पर पहुंचा, कतार में खड़ा हुआ, अपनी बारी पर कबाब लिया और मज़े ले लेकर खाए। मुश्त नमूना आज खुरवारे, हमने तो शायर का मोटर से इक्के तक का सफ़र जिस तरह सुना उस तरह बयान कर दिया है। बाकी बयान करने के लिए बहुत कुछ है और इस महफिल में भी बहुत कुछ बयान किया गया। बकौल शायर, ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। इस निस्फ सदी के किस्से में गज़ल भी शामिल है, नज़म भी शामिल है और गीत भी। इन तीनों इसनाफ में अपना मुनफरिद मकाम हासिल किया। लाहौर से निकलकर दूर दूर तक मार्की और मुशायरे लूटे। एक ज़माने में वो उन चंद गिने चुने शायरों में थे जिनका उर्दू शायरी में डंका बजता था। उनके नाम से मुशायरे जमते थे और उलटते थे। मगर शायरी का सफ़र अपनी जगह और उमर का सफ़र अपनी जगह। एक वक्त में हफीज़ साहब की शायरी नई शायरी थी, मगर शायरी फिर नई होती ही चली गई और इतनी नई हुई कि हफीज़ साहब पुराने शायरों में शुमार होने लगे। शायर को 2 महाजों पर लड़ना पड़ा, शायरी के महाज पर और उमर के महाज पर। उमर के महाज पर भी हफीज़ साहब कम नहीं लड़े। अपनी गोल्डन जुबली के बाद वो ये तराना अलापते रहे कि अभी तो मैं जवान हूँ। अब गोल्डन जुबली को भी 20 बरस गुजर चुके हैं। अब उमर के 70 बरस हैं और शायर है। 70वां बरस इस तौर से गुजरा कि शायर के लेने के देने पड़ गए। समझने वाले समझे कि शायर का दम वापसी है, मगर अभी तो मैं जवान हूँ का तराना अलापने वाले शायर ने एक मर्तबा तो मौत को पीछे धकेल ही दिया। अब 70 बरस पूरे हो रहे थे और शायर अपने दोस्तों, मद्दाहों और शायरी के रसियाओं की महफिल में दुल्हा बना बैठा था। अगले पिछले किस्से सुनाए जा रहे थे और शायर पर तनकीदी मुहाकमे किए जा रहे थे, मगर आज किसी ने भी अभी तो मैं जवान हूँ सुनाने का तकाजा नहीं किया। आज शायर ये कह रहा था, मुझे याद है आज तक वो ज़माना। इस तवील नज़म की सूरत में शायर ने अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर एक नज़र डाली। मद्दाहों को जो याद था वो उन्होंने बयान किया। फिर कुछ शायर ने अपनी पसंद से गज़लें और नज़में सुनाई। कुछ दोस्तों और मद्दाहों की पसंद पर भरोसा करके नज़में और गज़लें सुनाई। इस बहाने चौधरी हमीद साहब ने भी अपना बचपन याद कर लिया, जब हफीज़ साहब चौधरी साहब के मामू की दोस्ती में उनके घर आते जाते थे और उन्हें कागज़ की टोपी पहनाकर खुश होते थे।